آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ روزے سے متعلق پائی جانے والی غلط فہمیاں۔ ایک غلط فہمی ہمیں پائی جاتی ہے کہ وامٹنگ جس کو ہم پنجابی میں الٹی کہتے ہیں، الٹی سے سے وامٹنگ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا۔ بہت سے لوگ جو ہے اس میں شش و پنج کا شکار رہتے ہیں کہ سے وامٹنگ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کہ نہیں۔ یاد رکھیے کہ صرف ایک صورت میں وامٹنگ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے جان بوجھ کر کی ہے، الٹی کی ہے، یعنی ایک تو بندہ ہوتا ہے جس کو بذات خود ویسے ہی آ جاتی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، چاہے تھوڑی آئے وامٹنگ ہو یا زیادہ ہو۔ اور ایک بندہ ہے جس کو وامٹنگ بہت زیادہ ہو گئی ہے اور اس نے جان بوجھ کر کی ہے، یعنی اس نے اپنے حلق میں انگلی وغیرہ لگائی ہے یا جیسے بھی کی ہے۔ کئی لوگ جو اس میں بڑے ماہر ہوتے ہیں۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ ہمارے ساتھ ایک دوست تھے، تو وہ ان کی کسی سے یہ گفتگو ہوئی کہ مجھے مالٹے کھلاؤ۔ وہ کہتا ہے جی میں نے مالٹے تو نہیں کھلانے آپ کو۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک شرط پر مالٹے کھلاؤں گا۔ وہ موٹا تازہ تھا، اس نے کہا جی ہاں جی بتاؤ کون سی شرط ہے۔ اس نے کہا جی شرط یہ ہے کہ پہلے الٹی کر کے دکھاؤ۔ اب وہ موٹا تازہ ہم جب دیکھا اس کو تو اس نے انگلی اپنے حلق میں ڈالی اور اس نے کر دی، وامٹنگ کر دی۔ ہم ہکے بکے رہ گئے کہ یہ کیسے اس نے کیا۔ بہرحال جو سے لوگ وامٹنگ بذات خود کرتے ہیں، جان بوجھ کر کرتے ہیں، اور وہ زیادہ ہو مبارکے ہو تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ادروائز وامٹنگ تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، اگر آپ نے خود نہیں کی تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دوسری غلط فہمی ہم میں پائی جاتی ہے عام لوگوں میں کہ جب ایک بندہ سویا ہوا ہو اور صبح اٹھ کے وہ کچھ طری محسوس کرے، یعنی جس کو ہم احتلام کہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ روزہ اس سے بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ ایک بندہ دوپہر کو سویا اور اس کو احتلام ہو گیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ یہ بالکل غلط ہے۔ احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں آپ پر غسل واجب ہو جائے گا، آپ نے پھر غسل کرنا ہے، اور وہ غسل کا طریقہ ہم ایک الگ ویڈیو میں آپ کو بتا دیں گے۔ تیسری جو غلط فہمی پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ خوشبو لگانے سے یا تیل لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا۔ یہ تو ایک عام سی بات ہے کہ خوشبو لگائیں تو وہ نہ کھائی جاتی ہے اور نہ پی جاتی ہے، اور نہ ہی وہ شہوانی امور میں سے ہے، لہٰذا خوشبو لگانے سے اور تیل لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک غلط فہمی جو ہے وہ ہم میں پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ماہ رمضان میں صبح سحری کے وقت آنکھ نہ کھلے تو کیا وہ روزہ ہوگا یا نہیں روزہ ہوگا۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، اس نے صبح کو روزہ رکھنا تھا، رات کو اس نے نیت بھی کی کہ ماہ رمضان ہے، میں صبح اٹھ کر سحری کروں گا، لیکن جب صبح سحری کا وقت ہوا تو اس کو جاگ ہی نہیں آئی، وہ نیند سے بیدار ہی نہیں ہوا، کسی نے اس کو جگایا نہیں ہے۔ تو جب وہ اٹھے گا تو پھر زوال سے پہلے اگر وہ روزے کی نیت کر لے تو اس کا روزہ یہ قرار پائے گا، لہٰذا وہ روزہ ٹوٹے گا بھی نہیں اور وہ روزہ جو ہے وہ سالم قرار پائے گا۔ ایک غلط فہمی جو ہے وہ یہ ہمیں پائی جاتی ہے کہ اگر رات میں غسل فرض ہو جائے تو صبح وہ سحری کرے گا تو وہ روزہ کیا صحیح قرار پائے گا یا نہیں صحیح قرار پائے گا۔ تو وہ روزہ بھی صحیح قرار پائے گا، کیونکہ غسل کا فرض ہو جانا وہ الگ چیز ہے اور روزے کی سحری کرنا وہ الگ چیز ہے۔ آپ صبح اٹھیں گے، اگر آپ پر سحری کے وقت غسل فرض ہے تو آپ ایسا کریں کہ آپ پہلے سحری کر لیں اور پھر غسل کر کے پھر آپ نماز وغیرہ پڑھیں، اس سے آپ کا وہ جو روزہ ہے وہ صحیح قرار پائے گا۔ پھر ایک غلطی ہم میں یہ بھی پائی جاتی ہے روزے کے متعلق کہ مسواک جو کی جاتی ہے، یہ بہت سے لوگ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں کہ مسواک کرنے سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا۔ ایک بندہ کہتا ہے کہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے، دوسرا کہتا ہے جی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تو یاد رکھیے کہ مسواک کرنے سے اس وقت تک روزہ نہیں ٹوٹتا جب تک کہ مسواک کے جو ذرے ہیں وہ آپ کے حلق کے اندر نہ چلے جائیں۔ مسواک جو ہے وہ عمومی طور پر کوئی بھی بندہ ایسا پاگل نہیں ہے کہ جو مسواک کو کھا جائے، لہٰذا مسواک کرنے سے اس وقت تک روزہ نہیں ٹوٹے گا جب تک کہ وہ مسواک کے ذرے اس کے حلق میں نہ چلے جائیں۔ تو آج کے جو ہمارے مسائل و فضائل ہیں وہ یہیں پر اختتام پذیر ہوتے ہیں۔ امید ہے کہ ہم سب اس پر عمل پیرا ہوں گے۔
अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।